تقریباً 70 سال کے بعد ہم یہ بلینز آف روپیز کے پورٹ فولیو پہ گلگت بلتستان پہلی دفعہ آیا تھا. جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی اس وقت گلگت بلتستان میں حکومت حافظ الرحمان کی صورت میں PMLN کی گورنمنٹ تھی. اس وقت PSDP کا پورٹ فولیو 2 بلین تھا جو عمران خان صاحب 10 بلین پہ لے کے گئے تھے. اور جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو یہ ایک ڈیولپمنٹ پیکیج کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی اور فرسٹ فیز پہ اس کو 18 بلین پہ رکھا گیا تھا. اور یہ ڈیولپمنٹ پیکیج PND ڈپارٹمنٹ میں ہی پڑا ہوا ہے فیڈرل کے, اس میں کوئی بھی جا کے چیک کر لے. ہمارا جو ایوریج ہونا تھا پر ایئر کا وہ 55 بلین کا تھا. سٹارٹ میں چونکہ ٹینڈرنگ فیز تھا تو وہ تقریباً 15% کی ایلوکیشن کے حساب سے یہ 36 بلین کا پورٹ فولیو رکھا گیا تھا. اور اس سال میں ہم تقریباً 45 to 50 بلین روپیز کا پورٹ فولیو ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہونا تھا, لوکل ADP اور PSDP کا ملا کے. اس سال لیکن بدقسمتی سے جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس پہ میرے خیال میں جان بوجھ کے گلگت بلتستان کا بجٹ یہ 23 بلین کے اوپر لے کے آئے ہیں اس جگہ کا جہاں پہ اس سال 50 بلین کے لگ بھگ تھا. تو یہ 50% سے اوپر ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو انہوں نے کاٹ دیا. اور یہ بھی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت 2 بلین تھا انہوں نے کیا تھا. اس سے پہلے یہ کروڑوں روپے ہوتے تھے, 50 کروڑ یا 80 کروڑ کا پورٹ فولیو ہوتا تھا. تو یہ کوئی ہماری بڑی ہسٹری نہیں ہے گلگت بلتستان کی کہ ہمیں بلینز آف روپیز ڈیولپمنٹ میں ملتے تھے اور ہم اپنے صوبے میں ڈیولپمنٹ کا کام کرتے تھے. گلگت بلتستان کی اگر آپ تاریخ یاد رکھیں تو ہماری تاریخ میں 2 اہم موقع ہیں. ایک وہ جب ہم ڈوگرا کے ساتھ لڑے اور آزادی حاصل کی. دوسری جو اہم ترین ہماری ہسٹری میں بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں فیڈرل میں ایک شخص پرائم منسٹر بنا جس نے گلگت بلتستان کو 400 ارب روپے کا پورٹ فولیو دیا کہ یہ ایریا گلگت بلتستان پورے ورلڈ کا ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے. یہاں کے بسنے والے بھی انسان ہیں, پاکستانی ہیں, اور ان کا بھی اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کا حق ہے جس طرح پاکستان کے دوسرے خطوں کا. تو وہ جو ڈیولپمنٹ پیکیج تھا وہ سارا سبوتاژ کر دیا گیا اور اس کے کچھ 6-7 بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس تھے جن کے PC1 سبمٹ تھے جو اس سال ہمارے اپروول ہونے تھے, وہ سارے کے سارے پروجیکٹس بھی اڑا دیے گئے, کوئی ایڈ نہیں کیا گیا. اس کے بعد مزے کی جو چیز ہے کہ لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب نے ایک عبوری کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا ڈیسیجن لیا تھا گلگت بلتستان کے لیے, اور وہ اس پہ ان کی کمیٹی بنی تھی, ہمارے پہ یہاں پہ ورکنگ ہو رہی تھی, ہم کام کر رہے تھے اس کے اوپر. جب NFC میں اس میں ہم نے شامل ہونا تھا تو NFC کی ہم نے جو کیلکولیشن کی, گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے, ٹیکس فری میں ہم نے اپنا شیئر 0 رکھ کے فیڈرل فائنانس کے ساتھ ویٹ کرا کے جو ہم نے اپنا شیئر رکھا تھا وہ 137 بلین آ رہا تھا GB کا. اب ایک ایسا صوبہ جس کا اگر وہ NFC کے اندر ہو تو اس کا 137 بلین ہو اور اس کو فیڈرل گرانٹ کی صورت میں 55 اور 60 ارب روپے مل رہے ہیں, اس میں سے بھی آپ 50% کاٹ دیں تو صوبہ کیا ڈیولپ کرے گا؟ ایک ایسا صوبہ جس کے اوپر سب اٹھ کے تقریر کرتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان تاریخ مطلب دنیا کی ایک ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے, جس کے لیے عمران خان صاحب نے اس دفعہ میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر دیا, اسی مقصد کے لیے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بن رہی ہے. پھر ہمارا جو پاور کی ڈیفیشنسی ہے, پاور کی ڈیفیشنسی یہ یاد رکھیں کہ سکردو شہر ہے -27 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جہاں پہ 2 گھنٹے بجلی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نیشنل گرڈ میں نہیں ہے, واپڈا کا 1 میگا واٹ نہیں آ رہا, پورے ملک میں بجلی مل رہی ہے لیکن گلگت بلتستان بجلی سے محروم ہے. اور یہ وہ خطہ ہے جہاں سے پورے ملک کو 70% پانی آ رہا ہے. سی پیک کا کوئی بجلی کا پروجیکٹ نہیں, کوئی ریونیو جنریشن کا پروجیکٹ فیڈرل کی طرف سے گلگت بلتستان میں نہیں لگا ہوا. تو اس خطے کے لیے بجلی کے کرائسس دور کرنے کے لیے کوئی 200 میگا واٹ کا پہلے سال میں عمران خان صاحب نے ہمیں دیا تھا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 سال میں ایک ہم نے آزادی حاصل کی, تو دوسرا اہم موڑ یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے ڈیولپمنٹ کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے اور قانونی جو آئینی حقوق ہے اس کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے. لیکن شاید ہماری قسمت نہیں تھی یا اس ملک کی ترقی نہیں تھی, ابھی اللہ کو منظور کہ دشمنوں کی سازش کامیاب ہو گئی اور مارچ کے اندر ایک پورے ملک کے شہریوں کے سامنے ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور حکومت ٹاپل ہو گئی. لیکن پھر بھی
گلگت بلتستان کے ساتھ جو گرانٹ کی صورت میں جو آلریڈی اس کا حق ہے اس سے بہت کم مل رہا ہے، اس کے اندر بھی 50% کٹوتی کی گئی. یہ پتہ نہیں کس ذہنی سوچ میں یا کس مقام میں رہتے ہیں، ان کو حساسیت کا بھی نہیں پتہ. پھر اس کے بعد ریکرنٹ میں لاسٹ ٹائم ہم جس وقت ہماری حکومت آئی تو 32 ارب ملتا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے شروع کے 6 مہینے میں تھے، اس وقت شوکت ترین صاحب تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی. ڈیولپمنٹ پیکج میں اسد عمر صاحب نے اور پی این ڈی نے ہمارے ساتھ بڑا بہترین کام کیا تھا اس وقت. تو ہمیں 32 بلین سے اس وقت ایڈیشنل گرانٹ 10-15 بلین اور ہو گئی. پھر ہماری این ایف سی کا اور کانسٹیٹیوشنل ساری ورکنگ ہم فگرز پورا بنا رہے تھے، اور اس وقت ہمیں کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 5 بلین ہمیں معاش میں ملیں گے. اور پہلی دفعہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے اوپر، پاورٹی ایلیویشن کے اوپر گلگت بلتستان میں پروجیکٹس آئے. کیونکہ اس سے پہلے جو گرانٹ ملتی تھی وہ اس طرح تھا کہ جو سیلریز ہیں وہ دے دیں، 2 ارب روپے ہمارا پی او ایل اور مینٹیننس کا ہوتا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پیسہ اضافی نہیں بچتا تھا. اب جو پرائسز اوپر آئی ہوئی ہیں، ایک وہ مد نظر رکھیں، اور دوسری جو چیز یہ ہو گئی کہ جو 47 بلین پہلے اس میں سے بھی انہوں نے ریکرنٹ میں سے بھی 4 ارب کاٹے تھے. بہت ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بھی جا کے شور کیا، میری بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بڑا احسان کر کے صرف 47 بلین رکھا ہوا. اب وہ 47 بلین میں انہوں نے 15% کی سیلریز بڑھائی ہیں. لاسٹ ایئر کی جو 15% کی ڈسپیرٹی الاؤنس ہم ملازمین کو نہیں دے سکے، رسک الاؤنسز ہم نہیں دے سکے ہیں، 10% جو پینشن کا جو کیس تھا وہ نہیں دے سکے. اس کے بعد ہماری تمام سیٹیں ادھر سے فیڈرل فائنانس کریٹ کر کے دیتا. تو عمران خان صاحب نے ہمارے لیے جو اسپیشل مہربانی کی تھی کہ ہمیں ہیلتھ میں جو ہمارے ایمرجنسی کو سروسز ہیں، ایجوکیشن میں اور پولیس میں ہم نے ادھر سے سیٹیں لے کے گئے تھے. کچھ 4-5 ہزار اور کچھ ہمارے پاس آلریڈی سیٹیں ویکینٹ تھی، تو ہم نے 6 سے 7 ہزار سیٹیں بھرتی کرنی تھی. اب وہ سیٹیں کس طرح کی امپورٹنٹ سیٹیں، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. پولیس کی ہم نے 1000-1500 بھرتیاں کرنی تھی. 2005 سے کوئی بھرتی نہیں ہے پولیس میں، کوئی نئی سیٹ کریشن نہیں ہے. یہ جو پورا ایک صوبہ ہے اور اتنا حساس صوبہ ہے، وہاں پر 2005 سے ایک سنگل سیٹ پولیس کی کریٹ نہیں تھی. پورے گلگت بلتستان میں جنرل نرسز کی 46 سیٹیں 76 کریٹ ہیں، اس میں 46 بھرتیاں ہوئی تھی. اب میں یہ صوبے کی فگرز بتا رہا ہوں. 400 سے 500 اسپیشلسٹ ایم او سب ڈاکٹرز ملا کے 500 کی فگر تھی. نرسز کی شارٹیج تھی. ٹیچرز 10 سال سے سکولز بنے ہوئے، سکولز کی سیٹیں کریٹ نہیں تھی. لیکچرز 2011 سے سنگل سیٹ کریٹ نہیں تھی. یہ سیٹیں ہم نے فل کرنی تھی. تو اب یہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس، جو انہوں نے سیلریز بڑھائی ہوئی ہیں، یہ سب ہم بڑھا کے اور یہ بھرتیاں کریں گے تو ہم شاید ہارڈلی 47 ارب روپے سے یہ سیلریز کا مد ہم پورا کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کل کو کوئی سیلاب آتا ہے، حسن آباد کا سیلاب ابھی آپ نے دیکھا، اربوں روپے کا ہمارا ڈیمیج ہو گیا. گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ 17% گلیشیئر کور ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر آئے روز کا واقعہ ہے. گلوف کی جو جھیلیں ہیں وہ تقریباً 150 کے قریب سائٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، دوسرے ہزار ایشوز ہیں. لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. ہر صوبے کی طرح گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری کہ پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام کریں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، جو غریب لوگ ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ہم ہیومن کیپیسٹی کو ہم بلڈ کریں. تو ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اب یہ بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہم ڈیزاسٹر کے اندر اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں. تو اب تو یہ ہے کہ یہ اب وفاق جانے تو وہاں پہ اگر ڈیزاسٹر ہو گیا تو وہ جانے. کیونکہ اب ہم اپنے ملازمین کے حقوق تو نہیں روک سکتے کہ ان کی سیلریز نہ بڑھائیں. اتنی مہنگائی کر دی انہوں نے. اور ایک چیز اور کہ گندم سبسڈی سنگل کراپ ایریا ہے اور وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. شروع میرے خیال میں 70 سے یہ سبسڈی ہمیں مل رہی ہے ویٹ کے اوپر. اور وہ لاسٹ گورنمنٹ نے، خان صاحب نے 1 سال میں 2 ارب بڑھائے تھے کیونکہ پرائسز بڑھ گئی ہوئی تھی. اور وہ 2 ارب روپے اب 8 ارب روپے پہلے انہوں نے 4 ارب اس کے کاٹ دیے. جو کہ ہم نے جو 4 ارب کاٹنا مطلب 50% سلیش ہے. کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ تم لوگ بھوکے ہی رہو اور جو مسئلہ ہوتا ہے تم لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. تو لیکن پھر حالات کی نزاکت ان کو سمجھ آ گئی اور ہم لوگوں نے بھی جب سخت سٹینڈ لیا تو وہ 8 ارب کے اوپر فکس کر دیا. لیکن جو پرائسز اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور نیشنل لوکلی گندم کی بڑھ گئی ہیں،
ہم 16 لاکھ گندم کی بوری 8 ارب روپے میں پورا نہیں کر سکیں گے. ہمیں کم سے کم ہماری جو انیشل کیلکولیشن کے حساب سے 4 لاکھ گندم کی بوری کا شارٹ فال آئے گا, جس سے دوبارہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی. اور جب یہ صورتحال ہوگی تو بحیثیت وزیر اعلیٰ میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں احتجاج کے علاوہ. تو یہ جان بوجھ کے گلگت بلتستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کا کیا. تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ ایک مشن پہ آئی ہوئی ہے, مشن پہ آئی ہوئی ہے کہ یہ چھوٹے یونٹس, فیڈریٹنگ یونٹس کو تباہ و برباد کر دیں, اور مطلب اتنی خلیج یہ وہ کر دیں کہ اس کو ہمیں دوبارہ مطلب دہائیاں لگیں اس کو بھرتے بھرتے. میں